خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار میں پیش خدمت ہے سیگمنٹ ڈیبیٹ کمپٹیشن ایک سے بڑھ کر ایک. جی ناظرین کرام، یہ تقریری مقابلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور بہت سارے احباب جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، مطلب بچوں کے گفٹ ہیمپرز بھیجیں، ان میں فوڈ بستی والے، عابد گارمنٹس والے اور انہی میں جی ایف ایس بلڈرز والوں کی طرف سے گفٹ ہیمپرز آئیں اور پیزا پوائنٹ کی طرف سے فوڈ واؤچرز آئیں جو انشاءاللہ آج ان تینوں پیارے پیارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. 2 بچیاں ہیں اور 1 بچہ ہے، جن میں کنٹیسٹنٹ اے ان کا نام ہے رضا فاطمہ، ڈویژن اسکول سے آپ کا تعلق ہے. کنٹیسٹنٹ بی قرینہ آوان ہے، دی سیوی اسکول بلدیہ ٹاؤن سے، ایسے ہی ہے. اور کنٹیسٹنٹ سی ہے روحان شفیق، پاک عسکری اسکول کینٹ روڈ سے. تو یہ تینوں بچے انشاءاللہ اپنی اپنی باری پہ وقت مقررہ پر 2.5 منٹ کے دورانیے میں تقریر پیش کریں گے اور ججز کے فرائض سر انجام دینے کے لیے جناب قبلہ شاہد مسعود صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب اور جناب بھائی محمد رضوان زیدی صاحب، تینوں کا بہت بہت شکریہ بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے. کنٹیسٹنٹ اے آپ حضرات کی اجازت سے میں پیش کر رہا ہوں، جن کا نام ہے رضا فاطمہ، ڈویژن اسکول کالا بورڈ سے آپ کا تعلق ہے. آئیے رضا فاطمہ. کوئی ڈائس آپ کے لیے نہیں لگوائی ان لوگوں نے؟ اوہو بڑا غلط کیا ہے. تو چلے کوئی بات نہیں. اب یہ کس طرح آ رہی ہیں یہ بچی، یا میں روسٹم سے ہٹاؤں اس بچی کو؟ اچھا آپ یہاں جی چلیں بھائی، یہ آپ مائک ہاتھ میں لے لیں، ٹھیک ہے چلیں. جناب صدر السلام علیکم. آج سے 1400 برس پہلے جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ اب اس دنیا کی تمام اور مایوسیاں ختم ہونے والی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور نیکیوں کو خوشخبری دینے والا، غافلوں کو ہوشیار کرنے والا اور خدا کی طرف اس حکم کو پکارنے والا ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. صدا علی وقار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ روشنی ہے جو فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوئی اور سارے جہاں میں پھیل گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور ہدایت کے شاہد ہیں، بشارت سنانے والے مبشر ہیں، خدا کی طرف اس حکم کو پکارنے والے داعی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام رہتی دنیا تک قائم و دائم ہے. آپ آئے لے کر دنیا میں اخوت کا پیام، آپ آئے لے کر دنیا میں اخوت کا پیام، عظمت انسان کو بخشا ہے آپ نے اعلیٰ مقام. صدر ذیشان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد جبینوں کو سجدہ مل گیا، سجدوں کو تقدس مل گیا، بے قراروں کو قرار مل گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، ڈوبتوں کو کنارہ مل گیا، بھٹکے ہوں کو سہارا مل گیا. خیر و شر کے معیار، حلال و حرام کے پیمانے بدل گئے. یہ سرورے کونین کا صدقہ ہے انسان، یہ سرورے کونین کا صدقہ ہے کہ انسان کہے جانے کا حقدار ہوا ہے. شکریہ. کیا بات ہے، آپ نے تقریر اتنی ننھی پیاری سی بچی ہے ہماری رضا، لیکن ٹائم سے 30 سیکنڈز آپ کے پاس اور تھے تقریر کرنے کے لیے، اس سے پہلے آپ نے ختم کر دی. اور یہ ڈائس یہاں پر میں لے کر آ گیا ہوں روسٹم کے لیے. اب جو آنے والے کنٹیسٹنٹس ہیں انشاءاللہ وہ اس مائک کے ذریعے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ہینڈ مائک پکڑ کے ایک ہاتھ ان کا ڈسٹرب ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے ان کا اپنے جیسچرز دینا اور اپنا پرفارمنس دینا. بہرحال سیکنڈ کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ ہیں. 1 سیکنڈ بھائی، لگ گیا بس، چھوڑو کوئی بات نہیں، آپ وہیں رہیں. کنٹیسٹنٹ بھی ہیں قرینہ آوان، دی سیوی اسکول سے. آئیے بیٹا، آ جائیں. اب آپ آ جائیں گے. یہ تو اور بھی چھوٹی بچی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے اس پہ آئیے. روسٹم آپ کا اور میں مائک، ٹھیک ہے چلیں. آپ کا رکیں بیٹا، 3 2 1 بسم اللہ. حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں کا زنگ اترا، سطح چہروں پر نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. صدر ذی وقار چشمے تصور کے اس پار، آمدے سرورے کونین سے قبل دورے جہالت کا
کو صادق و امین کہنے پر مجبور ہو گئے. ذی وقار محسن انسانیت کے انسانیت پر کیے جانے والے احسانات کا جائزہ لیجئے. یہ رنگ و نسل کے بتوں کو توڑ کر اخوت کا درس دینے والے میرے نبی, جنگی قیدیوں سے اچھے سلوک کا حکم دینے والے میرے نبی, ریاست مدینہ کی صورت میں انسانوں کو ریاست کے اصول سکھانے والے میرے نبی, تو جناب والا مجھے کہنے دیجئے, لاکھوں سلام اس آقا پر, بت لاکھوں جس نے توڑ دیے, دنیا کو دیا پیغام سکون, طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو, دستور دیا منشور دیا, کئی راہیں دی کئی موڑ دیے, کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. شکریہ. قرینہ اوان, بہت ماشاءاللہ بلاسٹر پرفارمنس. آئیے کوئی بات, ماشاءاللہ بہت چھوٹی سی بچی لیکن کام بہت بڑا کیا. تقریر بہت پوٹینشیل کے ساتھ, بڑی انرجی کے ساتھ, لیکن یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. میں آپ ججز سے بڑی معافی چاہتا ہوں تینوں سے کہ میں انڈورس نہیں کر سکا. ظاہر وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ڈائس رہ گئی تھی, اس وجہ سے میں ذرا کنفیوز ہو گیا تھا. اور ایک نہ ایک کام اگر روزانہ نہ ہو, ٹرانسمیشن ہو, پتہ کیسے چلے گا؟ ہم بشر ہیں, خطا کے سامنے یار عطا کا ذکر ہی کیا کہ تو عطا کے لیے ہے, بشر خطا کے لیے, خطائیں تو روز ہی ہوتی ہیں. تو میں آپ تینوں سے عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سیرت مصطفیٰ. سیرت مصطفیٰ کے موضوع پر یہ تینوں تقریر کر رہے ہیں. دونوں کی آپ نے ملاحظہ فرمائی. تھرڈ اینڈ لاسٹ کنٹیسٹنٹ روحان شفیق, پاک عسکری اسکول کینٹ روڈ سے. آئیے بیٹا روحان شفیق. روحان شفیق کی آخری تقریر ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ججز دیں گے اپنا. آپ تو میرے خیال اس کے بغیر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. ہٹیے, آپ ہٹیے, میں ٹھیک کر دوں. آئیے, پوزیشن کلیئر ہوگی. اب آپ آئیے جی, ٹھیک ہے, آ رہے ہیں یہ دیکھیے اسماعیل بھائی, ٹھیک ہے, چلیں بسم اللہ. سجالی وقار, السلام علیکم. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی کا ذمہ خود رب العالمین نے اپنے ذمے لیا. ایسے ہی جیسے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی, ایسے ہی سجالی وقار فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. سجالی وقار صحابی رسول فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میں نے ذکر رسول کو دنیا و آخرت میں اتنا بلند فرمایا ہے, بس ذکر رسول ہے, ذکر خدا ہے. جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے. خطبات میں, کلموں میں, اقامت میں, اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد. اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضل و کرم بڑا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا, بے شک آپ کی خوبو بڑی شان کی ہے, آپ اعلیٰ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں. غور کیجئے, اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عظیم ہے اور سرور کائنات کی سیرت پاک بھی عظیم ہے, اور اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضل و کرم بھی عظیم ہے. سجالی وقار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام عدل نے وہ انقلاب برپا کیا کہ لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں, بندگیاں بدل گئیں, عادتیں بدل گئیں, عبادتیں بدل گئیں, ہر رواج بدل گیا, ہر مزاج بدل گیا, ہر راج بدل گیا, سارے کا سارا سماج بدل گیا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. جعلی وقار تاریخ نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ جو بھی میرے نبی کا غلام بن گیا پھر ساری دنیا کے لوگوں کا امام بن گیا, خوخوار تھا تو پھر ساری دنیا کے لوگوں کا غمگسار بن گیا, ابو بکر تھے تو پھر صدیق اکبر بن گئے, عمر تھے تو پھر فاروق اعظم بن گئے, عثمان تھے تو پھر عثمان غنی بن گئے, علی تھے تو پھر حیدر کرار بن گئے, ہر شے پہلے کچھ نہ تھی تو پھر سب کچھ بن گئی. شکریہ. روحان شفیق اپنے وقت مقررہ میں رہتے ہوئے اپنی تقریر کو سمیٹ لیا. کانٹینٹ کچھ میں ذاتی طور پہ سیرت مصطفیٰ کے موضوع پر تلاش کر رہا تھا کہ کانٹینٹ میں کہیں یکسوئی نظر آئے, لیکن بڑا افراتفری کا شکار تھا. لیٹس سی واٹ وڈ ہیپن. ہمارے ججز ہیں جو اپنی رائے دیں گے. جی شاہد مسعود صاحب آپ بتائیے کیسی رہیں تقریریں تینوں کی؟ تقریریں ماشاءاللہ تینوں کی بہت اچھی ہیں. اس عمر میں جس طرح کی تقریریں یہ کر رہے ہیں صحیح, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا بات یہ بھائی کہ اساتذہ ہمارے تقاریر لکھ کے دیتے ہیں, اور اساتذہ جب تقاریر لکھ کے دیتے ہیں تو پھر
اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بچوں کو سکھانا اس میں بہت ضروری ہے. پہلے بیٹا آپ نے تقریر نا اگر آپ سمجھ لیتی آپ نے کا کی کے کا کچھ ڈفرینس, جب یہ پروگرام آپ ریپیٹ میں دیکھیں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایسا سمجھا نہیں تھا. دوسری بات جو ہے وہ غارت گری آپ نے کہا, تقریر بہت اچھی کی تھی. آپ کا جو ایکشن ہے وہ امپروو ہونا چاہیے. آپ مخصوص ایک سائیکل میں چل رہی تھیں بیٹا, آپ سے کہہ رہا ہوں اتنی پیاری سی ہو تم, ٹھیک ہے, تو آپ کو امپروو کرنا ہے. لیکن آپ کی تقریر اچھی تھی, تلفظ کا پرابلم تھا. جی گری آپ نے عرب کہا, لیکن عرب کے ساتھ ساتھ یار آپ کو جنہوں نے تقریر لکھ کے دی انہوں نے پرانے پتے لگا دیے آپ کی تقریر میں. صحیح. ہم تقریریں کیا کرتے تھے تو کبھی کبھی ہم بھی پتے بولتے تھے. پتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں یاد کر لی ہیں, ہر تقریر میں وہ چلا دیں. آپ کی تقریر میں کچھ پتے تھے, تقریر تینوں کی اچھی تھی. بالکل ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر محمد احمد غازی صاحب. کیا کہوں, بچے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, اتنی پیاری تقریر انہوں نے کی ہے. اور وہی والی بات ہے جو ہمارے شاہد بھائی نے بھی کہی ہے اور زیدی بھائی بھی یقیناً کہیں گے یہ بات, کہ ان بچوں کے مسائل یہ ہیں سب سے بڑے, جن میں سے کہ بنیادی طور پر جو تربیت کرنے والے لوگ ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے کہ کیسے ادائی کرنی ہے, لہجہ کیا ہو, باڈی لینگویج کیا ہو, کہاں تیز بولنا ہے, کہاں آہستہ بولنا ہے. صحیح. اور خالی زور زور سے بولنے سے بھی تقریر نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. اور بالکل آہستہ بولنے سے بھی تقریر نہیں ہوتی. اس کا جو اس کے زیر و بم ہے, اس کا جو انداز ہے, اس کا ظاہر ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن مجھے ایک بات کی خوشی ہے آج کہ جو بچی درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے, اس نے قرآن کریم کی آیات آپ نے پڑھی تھی, اور تینوں آیات صحیح تلفظات کے ساتھ پڑھی. ماشاءاللہ, یہ خوشی کی بات ہے. تلفظ کا صحیح ہونا عربی میں یہ بڑی بات. عربی کے اندر بالکل صحیح. چہ جائے کہ اردو تو بس آپ کو تو معلوم ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا اسم گرامی ہم لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم مجہول بولتے ہیں, اور آپ لوگ مجہول بول رہے تھے. مجہول نہیں بولا جاتا بیٹا, بالکل ٹھیک. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوتا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل ٹھیک. صحیح ہے, ٹھیک ہے. جی زیدی بھائی. جی رضوان. مجموعی طور پر اچھا پروگرام. اور رضا یقیناً بیٹا تم میں کانفیڈنس بہت ہے کہ بغیر روسٹم کے ایک ہاتھ سے مائک پکڑ کے اور مائک کو موو کرنا سیدھے ہاتھ میں پھر الٹے ہاتھ میں, اور اس عمر میں اتنا سینس جو یقیناً آنے والے وقتوں کے لیے بہت کارگر ثابت ہوگا, مفید ہوگا. اچھا, تینوں مقررین اور آنے والے مقررین کے اساتذہ سے درخواست میری ہے کہ مصرع بچوں کو یاد کراتے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک دفعہ ادا کیا, ہم نے سن لیا, آپ کا وقت بھی اس میں ضائع ہوتا ہے. اچھا, قرینہ اوان بیٹا اس عمر میں یہ شعلہ بیانی پروردگار تمہیں نظر بد سے محفوظ رکھے, اور اسی طرح اچھی اچھی تقاریر کرتے رہو. روحان شفیق تم نے بھی اچھی تقریر کی. اور ایک اور چیز ہے, تلفظ کے اعتبار سے آن لائن اردو ڈکشنری بورڈ کی لغت دستیاب ہے جو کہ مستند ترین لغت ہے. تو جو آپ کے اساتذہ اور والدین ہیں وہ آن لائن کوئی بھی لفظ ہوا کرے تو اس کو وہاں سے رجوع کر لیں, تاکہ ہم اردو کے فروغ کے لیے اور اس کے نفاذ کے لیے بھی بہتر کام جو ہے وہ انجام دے سکیں. بالکل ٹھیک. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو مشترکہ فیصلے کے مطابق اور اتفاق ایسا ہے کہ تینوں جو منصفین کی جو ترتیب بنی ہے نمبرز میں اوپر نیچے, لیکن پوزیشن سیم ہے, اور قرینہ آوان جو ہیں آج کی فاتح قرار پائیں. قرینہ آوان سلیکٹڈ کنٹیسٹنٹ فور سیمی فائنل راؤنڈ. آج میرے پاس بچی اٹھنا جا رہی تھی, یہ قرینہ آوان ہے. یہ بچی سلیکٹ ہو گئی ہے سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے. بہت پیاری بچی ہے, اور یہ دونوں بچے بھی بہت پیارے, انہوں نے بہت اچھی تقریر کی. لیکن بہرحال قرینہ آوان آپ کو بہت مبارک ہو. ملتا ہوں آپ سے بریک کے بعد. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.